الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ حاضرین اور ناظرین، جس ٹاپک کو لے کر اور جس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں، یہ اس وقت کا سب سے اہم ٹاپک ہے، اور یہ ٹاپک اور یہ موضوع اس وقت سب کی نوک زبان ہے، اور یہ اس کا بہت چرچا ہے، اور آئے دن اس ٹاپک کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں پوری قوت کے ساتھ، زور و شور کے ساتھ، اور ہر دن کوئی نہ کوئی خبر سامنے آ جاتی ہے۔ اخبار کھولیں تو بھی خبر سامنے، انٹرنیٹ کھولیں تو بھی یہ خبر سامنے۔ وہ خبر یہ ہے کہ ہماری مسلم لڑکیاں غیر مسلم بچوں کا کھلونا بن رہی ہیں، ہماری مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر رہی ہیں، ان کے حوالے عقد میں جا رہی ہیں اور ان کے ساتھ زنا کر رہی ہیں۔ قرآن کریم نے صاف کہہ دیا ہے کہ مشرک مردوں سے مؤمن عورتوں کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور فرمایا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، کہ مشرک مرد سے بہتر ایک غلام مرد ہے، چاہے مشرک تمہیں اچھا لگے، اس لیے کہ مشرک کیا ہوتا ہے؟ اولئک یدعون الی النار، یہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، آگ کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اور اللہ رب ذوالجلال لوگوں کو اور مسلم عورتوں کو، مسلم مردوں کو جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَکَّرُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سامنے اپنے احکامات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت پکڑیں۔ حاضرین، اس وقت کی جو سب سے بڑی تنظیم ہے ہندوؤں کی RSS، اسی سے جڑی ایک تنظیم اور ہے ہندو جاگرن منچ۔ اس تنظیم کا ٹارگٹ یہ ہے کہ 6 ماہ میں ہمیں 2100 مسلم لڑکیوں کی شادی غیر مسلم لڑکوں سے کروانی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے باضابطہ 150 غیر مسلم نوجوانوں کو تیار کیا ہوا ہے، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے اور ان کو باضابطہ پوری سیکیورٹی دی جاتی ہے۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ کالجز میں جائیے اور بڑے بڑے فیلڈ میں جائیے، بڑے بڑے پارکس میں جائیے، اور جہاں پر بھی آپ کو، یا مارکیٹ میں جائیے، جہاں پر بھی آپ کو مسلم لڑکیاں ملیں، اور مسلم لڑکیوں کو محبت میں پھانسیے اپنی، اور ان کی مدد کیجئے، ان کا اعتماد جیتیے، ان کا یقین جیتیے۔ اس کے بعد انہیں اس بات پر مجبور کیجئے کہ وہ آپ سے نکاح کرنے پر تل جائیں، اور کہتے ہیں ہندو جاگرن، یہ تنظیم کہتی ہے کہ جو ہندو لڑکا مسلم لڑکی سے شادی کرے گا، 6 مہینے جو ٹارگیٹ ہے ان کا، 6 مہینے میں 2100 مسلم لڑکیوں کی شادی کرانا، جو لڑکا شادی کرے گا اس کو 5 لاکھ کا چیک دیا جائے گا، اور باضابطہ اس کی مدد بھی کی جائے گی، اس کو رہنے کا مکان بھی دیا جائے گا۔ مسلمانوں، کہاں گئی تمہاری غیرت؟ کہاں گیا وہ تمہارا ایمان و جذبہ؟ کہاں گئی وہ تمہارے نبی کی سنت؟ آج یہ ہوتا ہے کہ مسلم لڑکیاں مسلمان لڑکوں کو ناپسند کر رہی ہیں، اور جو داڑھی رکھنے والے مسلمان ہیں ان سے منہ پھیر رہی ہیں، اور باضابطہ طور پر SDM کے پاس 1000 اپلیکیشنز موجود ہیں کہ مسلم لڑکیاں کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پھیرے پھراؤ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ، اور یہ ہوتا یہ ہے جب ان کی شادی کرا دی جاتی ہے، اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کچھ مہینے رہنے کے بعد جب دل بھر جاتا ہے تو باضابطہ طور پر ریپ کیا جاتا ہے، اور آخرکار یہ ہوتا ہے کہ اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! کیسی چال ہے مسلمانوں کے درمیان، کیسی چال اور سازش چلی جا رہی ہے، بڑے پیمانے پر یہ چال چل رہی ہے۔ میرے پاس کچھ لسٹ موجود ہے
مہاراشٹر میں باضابطہ طور پر 19 مسلمان لڑکیوں نے اعلان کر دیا کہ ہم اپنی شادی غیر مسلم مردوں سے کریں گے. ان کے نام رخسانہ، زینب یہ نام ان لڑکیوں کے ہیں، فرحہ، ثنا یہ نام ان لڑکیوں کے نام ہیں جو تلی اور ڈٹی ہوئی ہیں کہ ہمیں اپنی شادی غیر مسلم مردوں سے کرنی ہے. کہاں گیا وہ تمہارا جذبہ مسلمان مردوں؟ کہاں گئی تمہاری غیرت؟ کہاں گیا وہ تمہارا ایمان؟ کہ تم اس لیے پیدا کیے گئے ہو کہ تم پر کوئی حملہ کرے، تم پر کوئی غالب آ جائے جبری طور پر؟ نہ، اسلام اس لیے نہیں آیا. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس لیے نہیں ہوئی کہ تم پر کوئی حکمرانی کر سکے. ہاں وقت کی بات ہوتی ہے، اس وقت ہم حکومت مسلط ہے ظالموں کی، لیکن ہم اس قابل نہیں کہ ہماری بچیاں غیر مسلموں کے پاس جائیں، ان سے اپنی خواہشیں پوری کریں اور ان سے نکاح کریں. اس لیے کہوں گا میں لوگوں سے کہ لوگوں اس پر خاص توجہ کرو اور اس پیغام کو عام کیا جائے کہ خاص توجہ کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں 3 گزارشات ہیں جو کرنی ہے. سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ ہمیں اپنی بچیوں پر نگاہ رکھنی ہوگی کہ ہماری بچیوں کا تعلق کس لڑکی سے ہے، کس لڑکے سے ہے. نمبر 2، اپنی بچیوں کو مخلوط نظام تعلیم سے بچانا ہوگا. اپنی بچیوں کو کی تعلیم کا انتظام بندوبست ایسے اسکولوں میں کرنا ہوگا، ایسے مدارس میں کرنا ہوگا جہاں پر مخلوط نظام تعلیم نہ ہو، بلکہ بچیوں کی تعلیم الگ ہو اور بچوں کی تعلیم الگ ہو. اگر ایک ہی ساتھ ہے تو بیچ میں دیوار حائل ہونی چاہیے تاکہ بچہ اور بچی کی نگاہ نہ مل سکے. تیسری بات یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو پر لگام لگائے کہ وہ انٹرنیٹ سے دور رہے، موبائل سے دور رہے. ہوتا کیا ہے کہ ہماری بچیاں فیس بک پر اس کا بڑا ڈھنڈورا پٹ رہا ہے. فیس بک پر اور انسٹاگرام پر ہوتا یہ ہے کہ بہت سے فیک آئی ڈی بنی ہوئی ہے اور ان پر محبت کی باتیں کی جاتی ہیں. اس لیے میں توجہ دلانا چاہتا ہوں بچیوں کے والدین کو کہ توجہ کرو اور اپنی نگاہوں سے غفلت کے پردے کو دور کرو. خواب غفلت سے بیدار ہو جائیے اور اپنی بچوں پر لگام کسیے. اپنے بچوں پر توجہ دیجیے کہ ہماری بچیوں کا اور بچوں کا تعلق کس لڑکوں سے ہے، کس لڑکیوں سے ہے، اور اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں. بہت بڑی سازش چلی جا رہی ہے ملک میں اور ہر دن یہ کیس سننے میں آ رہے ہیں کہ ہماری مسلم لڑکیاں فلاں کے ساتھ چلی گئی. اس لیے اس پر لگام دینی ہوگی اور سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وقت پر نکاح کرنا ہوگا. مشکات شریف میں ایک روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بالغ ہونے کے بعد کوئی بچہ یا بچی کوئی گناہ کرتی ہے تو اس کا گناہ والدین کے کھاتے میں پہنچتا ہے. اس لیے اپنی بچوں کا نکاح وقت پر کیا کریں. یہ نہ ہو کہ 30 سال گزر جائے تو اس کی کیا ہوگا کہ بچی غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائے گی. جب اس کو بھوک لگتی ہے تو کھانا نہیں ملتا وقت پر. اس لیے وقت پر ان کو کھانا دیں، وقت پر ان کی ضرورت کو پورا کریں، ان کی خواہشات کا، ان کی جذبات کا لحاظ رکھیں، خیال رکھیں. اس لیے وقت پر شادی کریں اور اپنی بچیوں پر لگام رکھیں کہ ہماری بچیوں کا تعلق کس مرد سے ہے، اور اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کریں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں دینی تعلیم مفقود ہو چکا ہے. ہمارے گھروں میں دینی تعلیم نام کے برابر ہے، آٹے میں نمک کے برابر ہے. ہمارے گھروں میں دینی تعلیم ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری بچیاں ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سعودہ بنت زمعہ، حفصہ، میمونہ، ام سلمہ، زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جہاش، ماریہ قبطیہ، خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہن اجمعین کی سیرت پڑھتی. ہماری بچیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپناتی، فاطمہ الزہرا کے اسوے کو اپناتی، ام عائشہ کے اسوے کو اپناتی. نانا ہوتا یہ ہے ہماری بچیاں یورپین کلچر سے متاثر ہو رہی ہیں، ان کا لبادہ اوڑھ رہی ہیں. اور یہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بھائی جو بچیوں کے والدین ہیں وہ اپنی بچیوں کو ایسے لباس پہناتے ہیں جو مغربی لباس ہیں. اس لیے اپنی بچیوں کو اسلامی لباس پہناؤ جو ساتر ہو،
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پر صاف واضح ہے کہ بچیوں کو پورے لباس میں آراستہ کریں. اپنی بچیوں کو جب گھر سے باہر بھیجنا ہو تو نمبر ایک تو بات یہ کہ خود ساتھ جائے، یہ محرم ساتھ جائے، ورنہ نہ بھیجے بچیوں کو. اس لیے میں کہوں گا لوگوں سے، ائمہ سے، علماء سے کہ اس موضوع کو اپنے خاص لائق بنائیں اور لوگوں کے سامنے اس موضوع کو اجاگر کریں اور مردوں سے خاص کہیں کہ اپنی بچیوں پر لگام دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.